ارسلان خان آج بہت خوش تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس لڑکی کو وہ اپنی دسترس سے دور محسوس کرتا تھا یوں وہ اس کے نکاح میں آ جائے گی۔ ارسلان کی ماں کی بے حد مخالفت کے باوجود بھی ارسلان اپنے فیصلے پر ڈٹا رہا اور اپنے چچا کی بیٹی کو بیوی بنا کر دم لیا۔ ارسلان پچھلے 2 سال سے لندن میں ایک مناسب پوسٹ پر تھا۔ وہ بہت دل لگا کر کام کر رہا تھا کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا وارث تھا۔ ان کو ارسلان سے ہی ساری امیدیں تھیں۔ ابھی اس سے گئے 1 سال ہی ہوا تھا جب اسے معلوم ہوا کہ اس کے چچا اور چچی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں جان کی بازی ہار گئے ہیں، جبکہ ان کی بیٹی جو کہ کالج میں تھی وہ اکیلی رہ گئی۔ تو ارسلان کے والد اپنے بھائی کی اکلوتی اولاد کو اپنے گھر لے آئے، جس پر ارسلان کی ماں نے خوب واویلا مچایا کہ جوان لڑکی کو گھر میں رکھنا ٹھیک نہیں۔ لیکن ارسلان کے والد ولید صاحب اپنی بھتیجی کو یوں اس ظالم دنیا کے حوالے کیسے کر دیتے؟ اسی لیے وہ علیشہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے۔ جب ان کی بیگم نے لڑکی ذات ہونے کا واویلا کیا تو نذیر صاحب بول اٹھے کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کیا اس دنیا میں اپنی اکلوتی بھتیجی کو ایسے ہی اکیلا چھوڑ دیتا؟ مجھے تو ابھی تک بھائی بھابھی کا غم ہی نہیں بھول رہا۔ اور یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ بتاؤ یہ اکیلی لڑکی کہاں جاتی؟ تب صفیہ بیگم چپ کر گئیں، لیکن اسے اندر ہی اندر علیشہ کا یہاں رہنا بہت کھل رہا تھا۔ وہ تو اپنے بیٹے کا رشتہ لینے کے لیے اپنی بہن کے ہاں جانا چاہ رہی تھی کہ یوں اچانک ہی اس کی دیورانی اور دیور کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور دونوں موقع پر ہی جان کی بازی ہار گئے۔ اب اسے مجبوری میں ہی صحیح لیکن علیشہ کو اپنے ساتھ رکھنا ہی تھا۔ علیشہ بہت معصوم سی لڑکی تھی، لیکن ماں باپ کی اکلوتی ہونے کی وجہ سے ماں باپ نے اسے بے جا لاڈ پیار میں بگاڑا نہیں تھا بلکہ اسے کانفیڈنٹ بنایا تھا۔ وہ بہت ذہین تھی، ہر کلاس میں اول پوزیشن لیتی اور اب کالج میں تھی۔ اسے کیا معلوم تھا یہ زندگی اس کے ساتھ یوں اتنا بھیانک مذاق کرے گی کہ اس کے سب سے پیارے رشتے جو اس سے بہت پیار کرتے تھے دونوں کو ہی اس سے چھین لے گی۔ تب تایا نذیر اسے اپنے گھر لے آئے۔ صفیہ تائی سے شروع سے ہی پسند نہیں تھیں۔ وہ عجیب سی تھیں، ہر وقت غصے میں رہتی۔ جب بھی کبھی علیشہ اپنے تایا تائی کے گھر آتی تو اس کی تائی منہ ہی بنا لیتی تھی اور اب اسے ہمیشہ کے لیے یہاں رہنا پڑ رہا تھا۔ وہ یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتی تھی کہ تائی کا موڈ بہت خراب ہے۔ ان سب باتوں کے علاوہ وہ اپنے ماں باپ کو بہت یاد کر رہی تھی۔ تب تایا نذیر بار بار آ کر اسے حوصلہ دیتے اور کوئی نہ کوئی چیز لا کر اسے دیتے تاکہ وہ بہل جائے، لیکن اب اس نے سوچ لیا تھا اسے خود ہی ہمت کر کے چپ کرنا ہے اور اٹھ کر کوئی کام شام کرے گی تو تائی کا منہ ٹھیک ہوگا۔ آج اس کے ماں باپ کے 40ویں کو بھی 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ تھی، لیکن یہی تو زندگی ہے، 1 منٹ میں انسان کا پتہ نہیں چلتا۔ وہ ہمت کر کے اب روز کالج بھی جانے لگ گئی تھی اور گھر کا کام بھی کرنے لگ گئی تھی، جس پر تائی کا موڈ کچھ بہتر ہوا تھا۔ وہ اب اسے ویسے غصے سے نہیں دیکھتی تھی۔ علیشہ نے پورا گھر سنبھال لیا تھا، صبح سب کو ناشتہ بنا کر دیتی، پھر کالج جاتی، واپس آ کر بھی اسے بہت کام کرنا پڑتا۔ اسی میں اس نے خود کو مصروف کر لیا۔ یوں ہی دن پر دن گزرتے رہے اور 1 سال کیسے گزر گیا اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ آج جب وہ یونیورسٹی جانے کی تیاری کر رہی تھی تو تائی بہت ہی خوشگوار موڈ میں اس کے پاس آئی اور بولی، آج تم چھٹی کر لو اور گھر پر رہو، گھر میں بہت کام ہے۔ علیشہ بولی، لیکن میں نے ابھی نئی یونیورسٹی جوائن کی ہے، میں ایسے چھٹی نہیں کر سکتی۔ صفیہ تائی بہت زور دے کر بولی، نہیں تمہیں چھٹی کرنی ہی ہے۔ آج ارسلان لندن سے آ رہا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ کھانے میں سب چیزیں اس کی پسند کی بناؤں، اور بھی بہت سارے کام ہیں، صفائیاں وغیرہ۔ چلو تم رکھو یہ بیگ اور شروع ہو جاؤ۔ علیشہ کو تائی امی پر تو غصہ آیا ہی تھا، لیکن اپنے اس کزن ارسلان پر بھی بہت غصہ آیا کہ اس کی وجہ سے اسے یوں چھٹی کرنا پڑی اور اب گھر کے سارے کام بھی کرے گی اور کھانا بھی بنانا پڑے گا، لیکن مرتا کیا نہ کرتا یہ کام تو اسے کرنے ہی کرنے تھے۔ اس نے بیگ رکھا اور کپڑے چینج کیے اور صفائیوں کو لگ گئی۔ وہ دیکھ رہی تھی اپنی تائی کا بار بار خوشی سے تمتماتا ہوا چہرہ۔ ان کو کہیں ایک جگہ سکون ہی نہیں مل رہا تھا، بار بار کبھی ادھر آتی تو کبھی ادھر جاتی،
کبھی صفائی دیکھتی تو کبھی اسے لمبی سی لسٹ کھانے کی بتانے لگتی۔ بریانی لازمی بنانا ارسلان کو بہت پسند ہے۔ وہاں بھی کہتا تھا کہ یہاں تو اچھی بریانی ملتی ہی نہیں، اور کھیر بھی کھوئے والی بنانا، کوفتے، کباب، رائتا، سلاد وغیرہ بھی اچھے طریقے سے بنا لینا۔ علیشا خاموشی سے تائی کی یہ فرمائش سنتی رہی، اور عین وقت پر اس نے سارا کھانا تیار کر لیا تھا۔ تایا اور تائی دونوں ایئرپورٹ سے ارسلان کو لینے گئے ہوئے تھے، تب تک اس نے سب کچھ تیار کر لیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں باہر گاڑی کے ہارن کی آواز آئی تو وہ سمجھ گئی کہ وہ لوگ آ گئے ہیں۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر مین ڈور کھولا کہ سلام کر کے وہ جلدی سے کھانا لگا دے گی، کیونکہ اس کی تائی امی نے یہی بولا تھا کہ ارسلان کے آتے ہی کھانا لگا دینا، میرا بچہ اتنے گھنٹوں کی فلائٹ لے کر آ رہا ہے تو بھوکا ہوگا۔ وہ گاڑی کے پاس پہنچی تو ڈرائیونگ سیٹ سے جو شخص نکلا وہ یقیناً اسے ارسلان سے بہت مختلف لگا تھا، جس کو علیشا جانتی تھی۔ بے شک ان 2 سالوں میں وہ بہت بدل گیا تھا۔ قد کاٹ کا تو ویسے ہی اچھا تھا، لیکن لندن کی آب و ہوا لگتا تھا کہ اسے راس آ گئی ہو۔ علیشا نے تیزی سے سلام لیا، لیکن مقابل نے حیرانگی سے علیشا کی جانب دیکھا۔ اسے اس کی ماں نے بتایا تھا کہ اس کے چچا چچی کی وفات کے بعد علیشا ان کے گھر رہتی ہے، لیکن شروع میں اس نے جب علیشا کو دیکھا تھا تو وہ بالکل بچی سی تھی، اور لندن جانے سے پہلے بھی وہ یہیں کمپیوٹر کورسز اور پڑھائی میں مصروف رہتا تھا، اسی لیے اتنا کبھی آنا جانا نہیں تھا اپنے چچا کے گھر۔ آج تقریباً ارسلان 2.5-3 سال بعد علیشا کو دیکھ رہا تھا، اور دیکھتے ہی ارسلان اس پر دل ہار گیا تھا۔ بے شک لندن میں اس نے بہت سی خوبصورتی دیکھی تھی، لیکن اس کی تو بات ہی کچھ اور تھی۔ اس نے دھیرے سے علیشا کے سلام کا جواب دیا اور مڑ کر ماں کی طرف دیکھا اور بولا، ماں، یہ وہ چھوٹی سی علیشا ہے نا؟ کتنی بڑی ہو گئی ہے اب۔ ماں ناک چڑھاتے ہوئے بولی، ہاں، اور چلو تم اندر، کیا یہیں کھڑے رہنا ہے؟ چلو علیشا، تم کھانا وغیرہ لگاؤ، اور آپ بھی آ جائیں، آپ کیا گاڑی کے ساتھ چپک کر کھڑے ہو گئے ہیں؟ پیچھے مڑ کر نذیر صاحب کو بھی صفیہ بیگم نے تیکھی نظر سے دیکھا اور کہا۔ علیشا کچن میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس نے سارا کھانا ٹیبل پر لگا دیا۔ سب نے بہت تعریفیں کی کہ کھانا بہت اچھا ہے۔ آج تو تائی بھی بول رہی تھی، علیشا، آج تم نے میرے بیٹے کی پسند کے کھانے بہت اچھے بنائے ہیں۔ علیشا کی بھی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا کہ آج اتنے مہینوں بعد ہی تائی نے اس کی تعریف تو کی، وہ بھی خوش ہو گئی۔ اسے خود پر کسی کی نظروں کا بھی احساس ہو رہا تھا کہ اسے کوئی بہت گہری نظر سے دیکھ رہا ہو۔ جب وہ ارسلان کی طرف دیکھتی تو وہ کھانے کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ سب نے کھانا کھا لیا تو علیشا چائے بنانے کچن میں آ گئی۔ پیچھے سے تائی امی آئیں اور بولیں، چلو تم جاؤ اپنے کمرے میں، تیاری کر لو صبح یونیورسٹی جانے کی، چائے میں خود ہی بنا لیتی ہوں۔ علیشا کو تھوڑی حیرانگی ہوئی کہ آج تائی نے خود اسے کیسے کام کرنے سے منع کر دیا۔ اصل میں صفیہ بیگم بھی دیکھ چکی تھی کہ ارسلان کیسے بار بار علیشا کو دیکھ رہا ہے، اسی لیے وہ اس کو ارسلان کی نظروں سے دور کرنا چاہ رہی تھی۔ ایسے ہی بہت سارے دن دعوتوں میں گزر گئے۔ تایا تائی اپنے بیٹے کو لے کر ہر جگہ چلے جاتے۔ اسے بھی 1-2 بار تایا نے بولا کہ چلو آج فلاں رشتہ دار کے گھر ارسلان کی دعوت ہے، انہوں نے سب گھر والوں کو بلایا ہے، لیکن علیشا ہر بار ہی جانے سے منع کر دیتی کہ تایا جان، مجھے یونیورسٹی جانا ہے، اسائنمنٹ بنانی ہے۔ اصل میں اسے تائی نے کہیں بھی جانے سے منع کر رکھا تھا، اسی لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ یوں وہ کہیں چلی جائے اور تائی اس سے ناراض ہو اور بدمزگی ہو۔ ویسے بھی اس کا دل نہیں تھا کہیں بھی جانے کا۔ آج بھی رات کے کھانے پر وہ لوگ کہیں گئے ہوئے تھے، وہ گھر میں اکیلی تھی۔ اس نے اپنے لیے نوڈلز بنائے اور اپنے کمرے میں آ کر اسائنمنٹ بنانے لگی اور کھانا کھانے لگی۔ بناتے بناتے ہی اسے نیند آ گئی اور وہ سو گئی۔ ان لوگوں کے پاس ڈپلیکیٹ چابی تھی، وہ بھی سب گھر آ گئے۔ علیشا کو نہیں معلوم تھا کہ وہ لوگ کب گھر واپس آئے۔ اب جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ رات کے 12 بج رہے تھے۔ اسے بہت پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایک بوتل بھر کر اپنے پاس پانی کی رکھا کرتی تھی، لیکن اب وہ بھی خالی تھی۔ وہ اٹھی اور کچن کی طرف جانے لگی، جبکہ اسے کچن میں کسی کی موجودگی کا احساس پہلے ہی ہو گیا تھا۔ اس نے مندی مندی آنکھوں سے کچن کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتی ہے کہ ارسلان کپ میں کچھ پھینٹ رہا ہے۔ اس نے سلیقے سے دوپٹہ لیا اور کچن میں چلی آئی۔ ڈسپینسر سے اپنی بوتل بھری، تب تک اسے ارسلان بھی دیکھ چکا تھا۔
وہ نہایت خوشگوار موڈ میں بولا، او علیشا، کیسی ہو تم؟ کیا کرتی رہتی ہو؟ میں تو جب سے آیا ہوں تمہیں صرف 2-3 بار ہی دیکھا ہے۔ کیا مصروفیات ہیں تمہاری؟ علیشا بولی، کچھ نہیں بھائی، بس میں اسائنمنٹ بناتی رہتی ہوں، یونیورسٹی جاتی ہوں۔ ارسلان بہت خوشگوار انداز میں بولا، کافی پیو گی؟ میں کافی بنا رہا ہوں۔ علیشا نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ وہ نہایت مہارت سے کپ میں کافی پھینٹ رہا تھا۔ اس کی حیران نظروں کو دیکھ کر ارسلان بولا، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ علیشا بولی، آپ کافی خود بنا لیتے ہیں؟ مطلب کہ آپ کو کیا پتا کہ کام کیسے کرنے ہیں؟ کیا میں آپ کی ہیلپ کر دوں؟ ارسلان دھیرے سے مسکرایا اور بولا، لندن میں میری ماں نہیں تھی اور نہ ہی تم تھی جو مجھے کام کر کے دیتی، اور کسی میٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہر کام خود کرنا پڑتا ہے اپنا، اور یقین کرو کافی تو میں بہت اچھی بنا لیتا ہوں۔ اب تو تمہیں میرے ہاتھ کی کافی پینی پڑے گی۔ علیشا دھیرے سے بولی، ارے نہیں، رہنے دیں، رات کے 12 بج رہے ہیں، میں کافی ویسے بھی نہیں پیتی، اب رہنے دیں۔ لیکن ارسلان نے کہا، تمہیں پینی ہی پڑے گی۔ یہ بول کر اس نے جلدی سے سائیڈ سے ایک چیئر اٹھائی اور علیشا کے پاس رکھ دی اور بولا کہ بیٹھ جاؤ اور مجھے کافی بناتا ہوا دیکھو۔ علیشا بہت حیران تھی کہ کیا یہ اسی تائی کا بیٹا ہے، اتنا نرم لہجے والا۔ ویسے بھی اتنے دن بعد اس نے کسی سے کھل کر بات کی تھی، اور ارسلان سے یوں بات کر کے اس کی اجنبیت بھی دور ہو گئی تھی۔ ارسلان نے دیکھتے ہی دیکھتے 2 اسٹرانگ سی کافی کے مگ بنا کر ٹیبل پر رکھے، ایک علیشا کو دیا اور ایک میں سے خود پینے لگا اور بولا، چلو علیشا پیو اور مجھے بتاؤ کہ میں نے کیسی کافی بنائی ہے۔ علیشا نے کافی کا مگ اٹھا کر ہونٹوں سے لگایا۔ کافی واقعی میں بہت اچھی تھی۔ اس نے تعریف بھی کی اور بولی، سچ میں آپ نے بہت اچھی کافی بنائی ہے، اور بابا اور ماما کے بعد یوں اتنے عرصے بعد کسی نے مجھے کچھ بنا کر دیا ہے، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ تب ارسلان افسوس سے بولا، مجھے بہت افسوس ہوا چچا اور چچی کا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ دونوں یوں اچانک ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ میں تب آنا چاہتا تھا، لیکن مجھے گئے ہوئے ابھی 1 سال ہی ہوا تھا، تو بس مجبوری تھی، نہیں آ سکا۔ لیکن تم اکیلی نہیں ہو، ہم سب تمہارے اپنے ہیں۔ تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی یا کوئی بھی کام ہوا تو مجھے لازمی بتانا، مجھے تمہارے کام آ کر بہت خوشی ہوگی۔ علیشا نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ سر کو اثبات میں ہلایا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ آہستہ آہستہ یوں ہونے لگا کہ ارسلان کسی نہ کسی بہانے سے علیشا سے بات کرنے لگا۔ جب وہ گھر ہوتا تو دیکھتا کہ علیشا ہر وقت کاموں میں لگی ہوئی ہے، پھر رات کو دیر تک پڑھتی سو جاتی، اور پھر صبح صبح اٹھ کر سب کے لیے ناشتہ بناتی اور پھر یونیورسٹی چلی جاتی۔ کچھ دن تو وہ یوں ہی دیکھتا رہا، لیکن پھر ایک دن اپنی ماں سے بولا، ماں، علیشا نے اپنے گھر کوئی کام نہیں کیا تھا، لیکن دیکھیں کہ یہاں وہ آپ کی کس قدر ہیلپ کرتی ہے۔ آپ کو تو تقریباً چارپائی پر ہی بٹھا دیا ہے اس نے، لیکن ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، پہلے بھی تو آپ کام کرتی تھی نا۔ وہ یونیورسٹی جاتی ہے، اسے تھوڑا ریسٹ دیا کریں کاموں سے، تاکہ وہ اپنی پڑھائی اچھے طریقے سے مکمل کر لے۔ بس ارسلان کی یہ بات سننا تھی کہ تائی کو زور کا جھٹکا لگا اور بولی، یہ تم اپنی ماں سے کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں ہی ہوں جو سارا کام کرتی ہوں، اب تک تو میں ہی کرتی آئی ہوں۔ 4 دن ہوئے ہیں اس کو، تو اس نے ذرا سا کام کیا کر لیا تو تم باپ بیٹے کو تو یہی سچی اور اچھی لگنے لگ گئی ہے۔ رکو، میں ابھی اسے بلاتی ہوں، کیا شکایتیں لگاتی رہتی ہے تم لوگوں کو میری۔ وہ غصے سے اٹھ کر باہر جانے لگی تھی کہ ارسلان نے جلدی سے اٹھ کر ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، رک جائیں امی، میں تو ویسے ہی ایک بات کر رہا تھا کہ جب ہم چچا چچی کے گھر جاتے تھے تو دیکھا نہیں تھا کہ انہوں نے کتنی لاڈلی رکھا ہوا تھا علیشا کو، اور وہ بالکل وہاں کام نہیں کرتی تھی، تو یہاں کام کرتی ہے، تو مجھے کچھ عجیب سا بھی لگا اور شرمندگی بھی ہو رہی ہے کہ وہ کیا سوچتی ہوگی کہ ایسا وقت مجھ پر آیا کہ مجھے ان لوگوں کے گھر رہنا پڑ رہا ہے تو یہ مجھ سے کام کرواتے ہیں۔ ارسلان کی اس بات پر صفیہ بیگم سوچتے ہوئے انداز میں گویا ہوئیں کہ بیٹا، لڑکیوں کو ہر کام آنے ہی چاہیے۔ بے شک اس کی ماں نے اس کو نہیں سکھائے تھے، لیکن ایک نہ ایک دن تو اس کی شادی کہیں کرنی ہی ہے نا، تو اسے ہر کام آنا چاہیے۔ لوگ بعد میں کہیں گے کہ تائی کے گھر رہتی تھی تو تائی نے کچھ نہیں سکھایا، اور بیٹا ویسے بھی اس سے جتنا آسانی سے ہو سکتا ہے وہ اتنا ہی کرتی ہے۔
باقی سارا دن تو گھر میں ہوتی ہوں، وہ تو کہیں شام کو آتی ہے، گھر تو میں ہی سارا کام کرتی ہوں۔ یہ سن کر ارسلان چپ کر گیا اور بولا، جی ٹھیک ہے امی، جیسے آپ کی مرضی۔ تبھی صفیہ بیگم بولی، مجھے تم سے ایک بات کرنی تھی۔ جی جی امی، ضرور بولیں۔ صفیہ بیگم بولی، تمہاری خالہ کی بیٹی نے ماشاءاللہ سے BA کر لیا ہے۔ شروع سے ہی میرا ارادہ تھا زیبا کو بہو بنانے کا۔ میں ان کے گھر رشتہ لے کر جانا چاہتی ہوں، بتاؤ تمہیں زیبا کیسی لگتی ہے؟ ارسلان اپنی ماں کی یہ بات اچانک سن کر حیران رہ گیا۔ بے شک امی، زیبا بہت اچھی لڑکی ہے، لیکن وہ تو بالکل میری بہنوں کی طرح ہے، میں نے کبھی اس کے بارے میں ایسا کچھ نہیں سوچا۔ صفیہ بیگم کھلکھلا کر ہنسی، بیٹے شادی سے پہلے تو سب کزن بہنوں کی طرح ہی لگتی ہیں، لیکن میرے دل کا شروع سے ارمان رہا ہے کہ ہم دونوں بہنیں ایک ہو جائیں۔ دبے دبے لفظوں میں تمہاری خالہ بھی مجھے تمہارے رشتے کے بارے میں پوچھ چکی ہیں، اب تم بتاؤ کہ کب چلنا ہے ان کے گھر رشتہ لے کر؟ ماں کی دو ٹوک بات سن کر ارسلان یکدم کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے علیشا کا سراپا لہرا رہا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور بولا، امی میں آپ کو سوچ کر جواب دوں گا، ابھی آپ رہنے دیں۔ یہ بول کر ارسلان باہر چلا گیا، جبکہ صفیہ بیگم پرسوچ نظروں سے اپنے بیٹے کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ جس انداز میں وہ علیشا کی تعریفیں اور اس کی طرفداری کر رہا تھا، اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ علیشا سے شادی کرنے کا ہی نہ بول دے۔ دل ہی دل میں صفیہ بیگم بولیں کہ یہ تو میں مرتے دم تک نہیں ہونے دوں گی، تمہیں ہر حال میں زیبا سے ہی شادی کرنا ہوگی۔ اس نے باتوں باتوں میں اپنی بہن کو بتایا ہوا تھا کہ وہ زیبا کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں، اور اب تو زیبا نے بھی اپنی آنکھوں میں خواب سجا لیے تھے کہ وہ اپنی خالہ کی بہو بنے گی۔ لیکن ان لوگوں نے جیسا سوچا تھا ویسا کچھ نہ ہو سکا۔ ارسلان دن بدن علیشا کی محبت میں گرفتار ہوتا رہا۔ اس نے ماں کو ایک دن بول دیا کہ آپ خالہ کے گھر رشتہ لے کر جانے کو رہنے دیں، ان کو تو اور بھی بہت سارے رشتے مل جائیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں علیشا کو سہارا دوں۔ بن ماں باپ کی بچی ہے ویسے بھی، تو وہ آپ کی اتنی خدمت کرتی ہے، اور اب جب آپ کی بہو بن جائے گی تو اور زیادہ کرنے لگے گی۔ میں اسے بہت پسند کرتا ہوں۔ ارسلان اپنی بات کہہ کر چپ ہو گیا اور ماں کی طرف دیکھنے لگا، لیکن صفیہ بیگم کے تو چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا تھا۔ ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس اس نے زور سے زمین پر مارا اور بولی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے یہ بات کرنے کی؟ ہم نے اسے گھر میں رکھا، اس کی حفاظت کی، اور ابھی تک ہم اس کی پڑھائی کے خرچے اٹھا رہے ہیں، اور اس نے یہ صلہ دیا ہے میری محبت کا کہ میرے ہی بیٹے کو اپنے جال میں پھنسا لیا، اور میرے سامنے آ کر میرا بیٹا کھڑا ہو گیا ہے کہ مجھے آپ کی پسند کی ہوئی لڑکی سے شادی نہیں کرنی، اس لڑکی سے شادی کرنی ہے جس کے سر پر نہ ماں کا سایہ ہے نہ ہی باپ کا، وہ ہمارے ٹکڑوں پر پل رہی ہے۔ صفیہ بیگم کا اتنا غصہ ارسلان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی ماں اتنی شدت سے اس کی شادی علیشا سے کروانے پر انکار کر دے گی۔ صفیہ بیگم اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ ارسلان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ تھوڑی دیر بعد ہی اسے علیشا نظر آئی۔ بہت آرام سے اس نے یہ ساری بات علیشا کو بتائی۔ علیشا ساری باتیں سن کر ایک جھٹکے سے اٹھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو ایک تواتر سے بہہ رہے تھے۔ وہ بھرائے لہجے میں بولی، آپ کو کیا ضرورت تھی ایسا بولنے کی تائی امی سے؟ میں آپ کو بھائی سمجھتی ہوں، میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ دیکھیں تائی امی اب مجھ پر غصہ کریں گی، اور وہ تو شروع سے ہی زیبا باجی کو آپ کے لیے پسند کر چکی ہیں۔ آپ پلیز ان سے شادی کر لیں، میں تو ویسے بھی بہت مجبور ہوں۔ ایک یہی سہارا ہے میرا کہ آپ لوگوں نے مجھے اس گھر میں رکھا ہوا ہے۔ اگر تائی بھی مجھ سے ناراض ہو گئی یا بدگمان ہو گئی تو میں کہاں جاؤں گی؟ اتنا کہتے علیشا کے رونے میں مزید روانی آ گئی۔ تب ارسلان کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے جب آتے ہی علیشا کو دیکھا تھا تو وہ اسے بہت پسند آ گئی تھی۔ وہ اٹھا، علیشا کے پاس گیا اور بھاری گھمبیر آواز میں بولا، تمہیں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اصل میں امی کو اس وجہ سے زیادہ غصہ آیا ہے کہ انہوں نے اپنی بہن کو آس دلائی ہوئی تھی۔ میں امی کو منا لوں گا، لیکن پلیز تم مان جاؤ، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور تمہارے لیے ہر حد سے گزر جاؤں گا۔ علیشا غور سے ارسلان کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اسے ان میں سچائی نظر آ رہی تھی۔ ارسلان دوبارہ سے گویا ہوا،
علیشا، میں نے تمہیں آخری بار 3.5 سال پہلے دیکھا تھا۔ مجھے تب تم اپنی دسترس سے بہت دور لگی تھی اور بہت پیاری بھی۔ میں دل میں سوچا کرتا تھا کہ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے ہمارے گھر آ جاؤ، لیکن پھر خدا کی کرنی کچھ ایسی ہوئی کہ تم ہمارے گھر تو آ گئی، مگر اپنے بہت قیمتی رشتے چھوڑ کر۔ لیکن میں وعدہ کرتا ہوں تم سے کہ تمہیں میں کبھی بھی کسی کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا، کبھی بھی کوئی دکھ نہیں آنے دوں گا، اور میں ماں کو منا لوں گا۔ فکر مت کرو، بس تم ہاں کر دو، پلیز پلیز پلیز، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ تب علیشا نے دھیمی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر ہلکے سے انداز میں اسبات میں سر ہلا دیا اور اپنے روم میں تیزی سے بڑھ گئی۔ تب ارسلان بھی مسکرانے لگا۔ پھر ایسا ہوا کہ صفیہ بیگم کی کوئی بھی بات نہ مانی گئی۔ ارسلان نے اپنے والد نذیر صاحب کو بھی منا لیا اور صفیہ بیگم بھی اپنے بیٹے کی ضد کے آگے ہار گئیں۔ فی الحال تو وہ چپ کر گئیں، لیکن اکیلے میں وہ علیشا کو خوب کھری کھری سناتی اور اس پر جادو ٹونے کا الزام لگاتی کہ تم نے میرے ہیرے جیسے بیٹے کو اپنی حسین صورت دکھا کر اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ لیکن علیشا بس چپ رہتی۔ کبھی کبھی تو اس کا دل بہت دکھتا اور وہ آنسو بہانے لگتی، لیکن جب ارسلان کو دیکھتی تو اس کے دل کو تھوڑا تسلی ہوتی کہ چلو، تایا جان اور ارسلان تو میرے ساتھ ہی ہیں نا، کیا ہوا اگر تائی جان تھوڑا سا غصے والی ہیں، میں اپنے خلوص اور خدمت سے ان کا دل بھی بدل دوں گی۔ یوں ہی کرتے کرتے شادی کے دن نزدیک آ گئے۔ مہندی والے دن علیشا کو ساتھ والے پارلر جانا تھا۔ ان کے گھر میں کافی مہمان بھی آ چکے تھے۔ وہ ابھی چادر لے کر گاڑی کے پاس آ ہی رہی تھی کہ ایک لڑکا تیزی سے گاڑی سے نکلا اور علیشا سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ دور کھڑا ارسلان یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ تب وہ انجان لڑکا سوری کہتا ہوا آگے بڑھ گیا، جس کو علیشا جانتی تک نہیں تھی۔ اصل میں وہ صفیہ تائی کی کزن کا بیٹا تھا۔ اس کزن سے تائی کی بہت بنتی تھی۔ وہ اپنی ماں کو چھوڑنے آیا تھا تو اس کی ماں یہاں ہی رہ گئی اور اس کے ذمے لگایا کہ وہ اس کا کچھ ضروری سامان اسے دے جائے۔ وہ تو چلا گیا۔ ارسلان تیزی سے چل کر علیشا کے پاس آیا اور اس کا بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف موڑ کر بولا، یہ تمہیں کیا کہہ رہا تھا اور تم نے اسے کیا بولا؟ علیشا تھوڑا حیران ہوئی اور تیکھے لہجے میں بولی، میرا بازو چھوڑیں، یا آپ کیسی بات کر رہے ہیں مجھ سے؟ مجھے نہیں پتا وہ کون تھا۔ اس کے تیکھے لہجے پر ارسلان روب سے بولا، تمہیں نہیں پتا وہ کون تھا تو تم اس سے کیا بات کر رہی تھی؟ علیشا اب کی بار نرم لہجے میں ارسلان کو ساری بات بتانے لگی۔ آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، وہ تو بس میں چلی آ رہی تھی تو اچانک سے وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا تو مجھ سے ٹکرانے والا تھا، لیکن معذرت کر کے آگے بڑھ گیا۔ اس سے زیادہ اور ہماری کوئی بات نہیں ہوئی، اور میں تو اسے دیکھ بھی آج پہلی بار رہی ہوں۔ تب ارسلان چپ تو ہو گیا، لیکن اس کے ماتھے پر بل صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، جبکہ علیشا بہت گھبرا گئی تھی اور وہ حیران نظروں سے ارسلان کو دیکھ رہی تھی۔ گاڑی میں بھی وہ چپ رہی۔ تھوڑی دیر بعد ہی پارلر جب پہنچنے والے تھے تو ارسلان نے دھیرے سے علیشا کا ہاتھ تھاما اور بولا، دیکھو، آئی ایم سوری، لیکن میں بہت پوسیسو ہوں تمہیں لے کر۔ مجھ سے ہرگز یہ برداشت نہیں ہوگا کہ تمہیں کوئی اور چھوئے یا تم سے کوئی بات کرے۔ علیشا ارسلان کی اس پوسیسونیس پر تھوڑا حیران بھی تھی اور خوش بھی۔ اسے خود پر فخر محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی ہے جو اس کی اتنی کیئر، حفاظت اور محبت کرتا ہے، اور وہ کتنا پیار کرتا ہے اس سے کہ اس پر کسی کی نظر بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ ہولے سے مسکرائی اور بولی، میں آئندہ دھیان رکھوں گی کہ کوئی مجھ سے فری نہ ہو۔ آپ بے فکر رہیں، یہ کنیز بس آپ ہی کی ہے۔ اس کی اس ادا پر ارسلان دیوانہ وار اسے دیکھنے لگا اور پرجوش لہجے میں بولا، چلو ٹھیک ہے، تم پارلر جاؤ، جب فری ہو جاؤ گی تو مجھے کال کرنا، میں لینے آ جاؤں گا۔ علیشا سر ہلاتے ہوئے گاڑی سے نکلی اور پارلر کے اندر داخل ہو گئی۔ پھر شادی کے ہنگاموں میں پتہ ہی نہیں چلا اور ان کی شادی بہت اچھے طریقے سے ہو بھی گئی۔ صفیہ بیگم اپنے بیٹے کو دکھانے کے لیے بہت اچھی بنی رہی، لیکن اکیلے میں وہ ضرور علیشا کو کچھ نہ کچھ سنا دیتی تھی۔ ارسلان بھی بہت خوش تھا کہ اس کی ماں نے اس کی پسند کی لاج رکھی اور اس کی بات مانی۔ وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ شادی کو جب 10 دن ہو گئے تو علیشا نے ارسلان سے کہا، میری یونیورسٹی کی بہت چھٹیاں ہو گئی ہیں، تو کیا میں کل سے یونیورسٹی جانا سٹارٹ کر دوں؟ تب ارسلان نے اسے اجازت دے دی، لیکن بعد میں جب صفیہ بیگم کو پتہ چلا
کہ اب علیشہ روز یونیورسٹی پہلے کی طرح جایا کرے گی، تب انہوں نے ایک دو باتیں کی۔ کیا ضرورت ہے پڑھائی کی؟ شادی تو تمہاری ہو چکی ہے۔ لیکن ارسلان اپنی ماں کو قائل کرنے والے انداز میں بولا، نہیں امی، اس کا لاسٹ سیمسٹر چل رہا ہے، وہ کمپلیٹ ہو جائیں تو پھر چھوڑ دے گی، اسے پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ ارسلان کی بات سن کر انہوں نے حسب معمول سر اس بات میں ہلایا، اور پھر صفیہ بیگم بہت میٹھے انداز میں بولی، چلو میرے بچے، جیسے تمہیں ٹھیک لگے ویسے کرو، لیکن آج کل زمانہ بہت خراب ہو گیا ہے، یونیورسٹی میں طرح طرح کے لڑکے ہوتے ہیں، مجھے تو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ اب ہماری بہو غیر مردوں میں جا کر بیٹھے اور ان کے ساتھ پڑھائی کرے۔ صفیہ بیگم کی بات سن کر ارسلان تھوڑا چپ سا ہو گیا، لیکن بولا کچھ نہیں۔ پھر بس صفیہ بیگم کسی نہ کسی بات پر علیشہ کی تعریفیں کرتی رہتی، وہ بھی ارسلان کے سامنے، لیکن کبھی کبھی وہ کچھ ایسا ماحول بنا دیتی جس سے ارسلان کو یہ لگتا کہ میری ماں تو بہت اچھی ہے، وہ بہت کام کرتی ہے، لیکن علیشہ سارا دن یونیورسٹی ہوتی ہے اور آ کر پھر اسائنمنٹ بنانے میں لگ جاتی ہے۔ ایک دو بار ماں نے بیماری کا بہانہ بھی کیا، تب ارسلان علیشہ سے بولا، تم اس دن چھٹی کر لیا کرو یونیورسٹی سے، جس دن ماں کی طبیعت ٹھیک نہ ہو، اور کاموں کو دیکھ لیا کرو۔ علیشہ حیران تھی کہ وہ تو سب کام کر کے جاتی تھی اور آ کر بھی کرتی تھی، لیکن جب ارسلان آفس سے واپس آتا تب تائی جان اٹھ کر خود کوئی نہ کوئی کام کرنے لگ جاتی، اور بیٹے کو لگتا کہ اس کی ماں ہی سارا کام کرتی رہی ہیں۔ آہستہ آہستہ صفیہ بیگم نے اپنے بیٹے کو علیشہ کے خلاف کرنا شروع کر دیا۔ ارسلان بھی تھوڑا کانوں کا کچا نکلا، ہر بات ماں کی سنتا اور اوپر سے بہت شکی بھی تھا۔ اسے لگتا کہ علیشہ روز یونیورسٹی پڑھنے جاتی ہے تو وہ لڑکوں سے باتیں بھی کرتی ہوگی، ان کے ساتھ بھی بیٹھتی ہوگی۔ وہ بار بار علیشہ کو کہتا کہ مردوں سے دور رہنا۔ علیشہ بہت بار سمجھا چکی تھی کہ میں وہاں پڑھنے جاتی ہوں، لڑکوں سے باتیں کرنے نہیں، میں اپنے کام سے کام رکھتی ہوں۔ تب ارسلان کو تھوڑی تسلی ہوتی۔ کچھ دن بعد ہی علیشہ کی طبیعت بہت خراب تھی۔ ان کی کالونی سے اگلی کالونی میں علیشہ کے پروفیسر رہتے تھے۔ علیشہ ان کو بتا چکی تھی۔ کچھ دنوں سے علیشہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے وہ 3 دن یونیورسٹی نہیں گئی، تو پروفیسر سرفراز کو اپنی اس ہونہار طالبہ کی فکر ہونے لگی۔ کچھ اسٹوڈنٹس کو اس نے بولا تھا کہ وہ علیشہ کا پتہ کریں، وہ کیوں آج کل چھٹی پر ہے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے تو وہ اچانک ہی جاتے جاتے ان کے گھر کے آگے گاڑی روک گئے۔ علیشہ کے تایا تو پروفیسر سرفراز کو اپنے گھر دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ بلا شبہ وہ 40 سال کا ایک خوبصورت مرد تھا۔ صفیہ بیگم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ علیشہ کا پروفیسر اس کی اسائنمنٹ دینے اور اس کا پتہ کرنے ان کے گھر تک آ گیا ہے، تب اس نے اپنے بیٹے کے کان علیشہ کے خلاف بھرنے شروع کر دیے۔ علیشہ بھی تنگ آ گئی تھی ارسلان کے اتنا شک کرنے سے۔ وہ بار بار ارسلان کو سمجھاتی کہ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کو مجھ پر یقین کرنا چاہیے۔ لیکن حالات ہی کچھ ایسے ہو جاتے کہ ارسلان کو اپنی ماں کی کہی ہوئی باتیں سچی لگتیں، اور اب تو صفیہ بیگم نے اپنے بیٹے کو یہ بھی بتانا شروع کر دیا تھا کہ یہ تو ایسی ہے کہ اپنے پروفیسر تک کو اپنے گھر تک لے آئی ہے۔ کون پروفیسر اپنے اسٹوڈنٹس کو گھر جا کر اسائنمنٹ دیتے ہیں؟ یہ کوئی انوکھی ہے، کوئی بات ہے ان کی، تو اسی لیے تو وہ انسان ہمارے گھر تک آ گیا۔ ارسلان کا وجود غصے سے کھولنے لگا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں غصے کی سرخ لالی تیرنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے، جا کر علیشہ سے پوچھے یا ماں کو چپ کروائے۔ کچھ کہے بغیر ہی وہ گھر سے نکل گیا۔ کچھ غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ گھر آیا۔ جب علیشہ سے اس بارے میں پوچھا تو وہ صاف مکر گئی۔ مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ پروفیسر صاحب یوں اچانک ہمارے گھر آ جائیں گے۔ میں نے اپنی دوست کو بتایا تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شاید اس نے کلاس میں بات کی ہو، اسی لیے سر مجھے پوچھنے آ گئے، اور اس میں کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں۔ لیکن ارسلان کا دل شک کا پنجہ رفتہ رفتہ مزید گہرا ہوتا گیا۔ ایک دن جب وہ اسے لینے یونیورسٹی گیا تب دور سے ہی سے پروفیسر سرفراز اور علیشہ باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ تب اس کا شک مزید گہرا ہوا، اور پھر اس نے دیکھا کہ پروفیسر علیشہ کی طرف بریسلٹ بڑھا رہا تھا، جس کو علیشہ نے مسکراتے ہوئے تھام لیا۔ یہ نظارہ دیکھ کر اس کی آنکھیں جلنے لگی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی علیشہ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ گھر جا کر ارسلان غصے سے پھٹ پڑا اور بولا، بتاؤ، میں کہتا ہوں کہاں ہے وہ بریسلٹ جو تم نے آج اپنے عاشق سے لیا ہے؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ علیشہ خان اپنے شوہر کے گھر میں رہتے ہوئے اپنے عاشق سے یوں عشق لڑاتے اور اس سے تحفے لیتے ہوئے۔ ارسلان اس کے کردار پر انگلی اٹھا رہا تھا۔ وہ نم نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اور پھر جب ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا تو وہ دکھ سے چلائی تھی۔
چھوڑیں میرا منہ، مجھے درد ہو رہا ہے، چھوڑیں پلیز۔ خان، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اور کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ کون سا بریسلٹ؟ میں نے کسی سے کچھ نہیں لیا۔ اس کے جھوٹ پر وہ غصے سے گرایا تھا۔ وہی بریسلٹ جو آج تم اپنے پروفیسر سے لے رہی تھی؟ عاشق ہے نا وہ تمہارا؟ میری آنکھوں پر پٹی بندھی تھی جو میں نے تم پر یقین کیے رکھا کہ میری بیوی ایسی نہیں ہے۔ علیشا حیران نظروں سے ارسلان کی طرف دیکھ رہی تھی اور بولی، آپ میرے کردار پر شک کر رہے ہیں؟ ارسلان کا یوں شک بھری نظروں سے اسے دیکھنے پر علیشا نے بے ساختہ ایک زوردار تھپڑ ارسلان کے منہ پر دے مارا۔ تکلیف سے چلاتے ہوئے بولی، اس گھر میں میرے ساتھ بہت سی زیادتیاں ہوئی ہیں، لیکن اب آج میرے کردار پر انگلی اٹھائی گئی ہے جو میں ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ نکل جائیں آپ اس کمرے سے۔ علیشا پر پتہ نہیں کون سا جنون سوار تھا، وہ غصے سے ارسلان کو دھکے دے رہی تھی۔ باہر نکال کر اس نے کنڈی لگا لی اور رونے لگی۔ جب ہوش آیا تو وہ ڈر سے کانپ گئی کہ یہ اس نے کیا کر دیا۔ صفیہ بیگم اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی تھی۔ کچھ دن گزرے تو انہوں نے ارسلان کے ذہن میں یہ بات ڈالنا شروع کر دی، چھوڑ دو اس لڑکی کو، زیبا سے شادی کر لو، وہ میری بہن کی بیٹی ہے اور بہت پیاری اور نیک پردے دار ہے، کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی۔ دوسری طرف ارسلان، جس کو اس کی بیوی نے اپنے کمرے سے غصے میں نکالا تھا، لیکن آج پورے 15 دن ہونے والے تھے، ارسلان نے مڑ کر علیشا کی جانب دیکھا تک نہیں تھا۔ علیشا نے بہت کوشش کی کہ وہ ارسلان کو منائے، لیکن وہ کسی صورت مان نہیں رہا تھا۔ دن ایسے ہی سوگوار سے گزر رہے تھے۔ علیشا نے یونیورسٹی جانا نہیں چھوڑا تھا۔ ارسلان نے علیشا سے بول چال بالکل بند کر دیا تھا، لیکن علیشا پورے گھر کا کام پھر بھی کرتی تھی۔ اس کی تائی اب اس کے سامنے کچھ بھی نہیں بولتی تھی۔ آج گھر میں صرف صفیہ بیگم اکیلی تھی۔ نذیر صاحب کو زمینوں پر جانا تھا اور ارسلان آفس سے آ گیا۔ علیشا یونیورسٹی تھی۔ ارسلان کی آفس میں اچانک تھوڑی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اس کے سر میں بے حد درد ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا گھر جا کر آرام کرے گا تو ٹھیک ہو جائے گا، اور اتنے دنوں کی ذہنی ٹینشن کی وجہ سے وہ کچھ بھی ٹھیک سے کھا پی بھی نہیں رہا۔ اب جب وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو مین ڈور کھلا ہی ہوا تھا۔ وہ چلتے چلتے جب ڈرائنگ روم کے قریب پہنچا تو اسے اپنی ماں کے زور سے ہنسنے کی آواز آئی۔ وہ یکدم رک گیا۔ پتہ تو چلے کہ اس کی ماں پتہ نہیں کس سے بات کر کے اتنا خوش ہو رہی ہے۔ تب صفیہ بیگم کی جو آواز ارسلان کے کانوں سے ٹکرائی، اسے لگا گویا وہ سننے کی صلاحیت کھو بیٹھا ہو۔ اس کا شدت سے دل چاہا کہ کاش وہ اس وقت گھر نہ آتا تو یہ بھیانک اعتراف اس کے کانوں تک کبھی نہ پہنچتا۔ وہ اعتراف جو کسی پھونک کی طرح ہلکا ضرور تھا، مگر اس کی روح تک کو جھنجھوڑ گیا تھا۔ تم سوچ نہیں سکتی نادیہ، کتنی مشکل سے میں نے ارسلان کے دل میں علیشا کے لیے نفرت پیدا کی ہے۔ وہ بھی تو ایسی تھی کہ مجھے کوئی موقع ہی نہیں دیتی تھی کہ میں کچھ کروں۔ ایک دن جب مجھے پتا چلا کہ ارسلان اس سے اتنی محبت کرتا ہے کہ کسی دوسرے کو اس کے پاس سے گزرتا ہوا بھی برداشت نہیں کرتا، تو میں نے تب ہی سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اور وہ پروفیسر بھی تو یہاں علیشا کا پتہ کرنے ہی پہنچ گیا۔ خیر، اسے تو کوئی کام تھا، لیکن میں نے تب بھی ارسلان کو خوب بھڑکایا اور بعد میں بھی ایسی باتیں کرتی رہی، اور تھوڑے دن پہلے تو بس مجھے موقع ہی مل گیا کہ آخری بار کھیل کھیل سکوں۔ ارسلان آفس تھا جبکہ علیشا یونیورسٹی گئی ہوئی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ اس کے پروفیسر کی گاڑی گزرنے کا ٹائم ہو گیا ہے تو میں باہر کھڑی ہو گئی، اور جب وہ پاس آیا تو بولی، پروفیسر صاحب، یہ کچھ دوائیاں منگوانی تھی میں نے علیشا سے، آپ بولنا کہ واپسی پر لیتی آئے، بہت ضروری ہیں۔ گھر میں کوئی نہیں ہے، یہ دونوں ارسلان اور اس کے والد زمینوں پر گئے ہوئے ہیں۔ میں نے ان سے جھوٹ بولا، اور جب وہ پرچی لے کر چلے گئے تو ارسلان کو بھیج دیا کہ جاؤ علیشا کو لے آؤ۔ آج گھر میں میری دوست آ رہی ہے، اس کی دعوت کرنی ہے تو تھوڑا کام زیادہ ہے، اسی لیے علیشا کو آج جلدی لے آؤ۔ علیشا کو پروفیسر کے ساتھ کھڑے ہوئے ارسلان نے دیکھ لیا تو بس مت پوچھو اس نے کتنا ہنگامہ کیا، اور میرا مقصد پورا ہو گیا۔ جیسا میں چاہتی تھی ویسا ہی ہو گیا۔ تم بس اب زیبا کی شادی کی تیاری کرو، میں نے ارسلان کو منا لینا ہے، اور اب وہ زیادہ دیر تک میری بات نہیں ٹال سکے گا۔ ارسلان یہ باتیں سن کر چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گیا اور ہارنے کے سے انداز میں بیڈ پر گر گیا۔ سر تو اس کا پہلے ہی دکھ رہا تھا، لیکن اب لگتا تھا کہ پھٹ جائے گا۔ اپنی ماں کی اتنی بھیانک سازش پر وہ علیشا سے نظریں تک ملانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی ماں اس کے فیصلے کے خلاف اس حد تک جائے گی اور ایسی چالیں چلے گی۔
مارے شرمندگی کے ارسلان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ اس نے اپنی معصوم بیوی پر اس قدر شک کیا اور اس کی ایک نہیں سنی۔ اسے اس وقت اپنے کیے پر بے حد پچھتاوا ہو رہا تھا اور وہ یکدم اٹھا اور علیشا کو لینے یونیورسٹی پہنچ گیا۔ علیشا نے جب دیکھا کہ آج اس کا شوہر اتنے دنوں بعد اسے لینے آیا ہے تو وہ بھی چپ چاپ آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ارسلان کے رویے نے علیشا کو بھی بالکل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ایک لڑکی ہر چیز برداشت کر سکتی ہے، لیکن جب وہ صحیح ہو اور اپنے شوہر کی وفادار ہو اور شوہر ہی سے بد کردار کہے تو یہ بات وہ کسی صورت نہیں برداشت کر سکتی۔ اسی لیے علیشا بھی اب ارسلان سے سخت ناراض تھی۔ ارسلان نے ایک دو باتیں کی تو علیشا نے مختصر سا جواب دیا۔ علیشا حیران تھی کہ آج اتنے دنوں بعد ارسلان کیسے اسے خود لینے آ گیا، اور اوپر سے اس کا منہ بھی بے حد سرخ ہو رہا تھا۔ نہ جانے اس کو کیا ہوا تھا۔ جو بھی تھا وہ اس کا شوہر تھا۔ اس کا دل پل میں موم ہوا تھا۔ اسے لے کر وہ پریشان ہوئی تھی، کیونکہ جو بھی ہو یہ بھی سچ تھا کہ وہ بھی اس بے رحم کو بے تحاشا چاہنے لگی تھی۔ اور پھر دل کے ہاتھوں مجبور اس نے آہستگی سے پوچھا، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کی پریشان آواز سن کر وہ پھیکی سی ہنسی ہنس کر بولا، طبیعت تھوڑی خراب ہے لیکن دماغ اب ٹھیک ہو چکا ہے۔ وہ کچھ بھی نظر آ رہا ہے جو پہلے نظر نہیں آتا تھا۔ علیشا ارسلان کی بات سمجھ نہیں سکی۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھر آ گئی تو ارسلان نے ریکویسٹ کرنے والے انداز میں علیشا سے کہا، پلیز میرے لیے ایک کپ چائے اور سر درد کی گولیاں لا دو، آج میرا سر درد سے پھٹ جائے گا۔ علیشا بہت حیران ہوئی، لیکن اس نے جلدی سے بیگ رکھا اور چائے بنانے لگی۔ سر درد کی گولیاں لا کر اور ساتھ کچھ کیک بھی رکھ لیے کہ پتہ نہیں اس نے صبح سے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں۔ ارسلان نے ہاتھ پکڑ کر علیشا کو اپنے پاس بٹھا لیا، کیک بھی کھایا، پھر چائے بھی پی۔ وہ یوں ہی کئی دیر تک علیشا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں ہی پکڑ کر بیٹھا رہا۔ جیسے ہی علیشا جانے کے لیے اٹھتی وہ بولتا، بیٹھی رہو، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ تب اچانک ہی ارسلان نے اپنا سر علیشا کی گود میں رکھ دیا اور بولا، مجھے معاف کر دو علیشا، میں نے تم پر بلا وجہ شک کیا۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں آج کے بعد تم پر کبھی شک نہیں کروں گا اور تم سے بہت محبت کروں گا۔ آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، لیکن پلیز مجھے معاف کر دو۔ علیشا ارسلان کے اس طرح بولنے پر گڑبڑا سی گئی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ ارسلان رو رہا ہے۔ اس نے مومی ہاتھوں سے ارسلان کا سر اٹھایا، اس کی گود میں سر رکھے ارسلان کے سچ میں آنسو نکل رہے تھے۔ اس سے برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی ماں اس کا گھر اجاڑنے کے لیے ایسی گھٹیا سازشیں کرے گی۔ تب ارسلان بولا، تم صبح یونیورسٹی مت جانا، ہم نے کہیں اور جانا ہے۔ علیشا نے حیرانگی سے ارسلان کی طرف دیکھا، لیکن بولی کچھ نہیں اور یوں ہی اس کا سر دباتی رہی۔ تھوڑی ہی دیر میں ارسلان گہری نیند میں سو گیا۔ اگلی صبح ایک ہنگامہ علیشا کا منتظر تھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا شوہر ارسلان، جو اس سے محبت تو کرتا ہے لیکن شک بھی بہت کرتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ اسی محبت کی وجہ سے ہے کہ میں تم پر کسی اور کی نظر برداشت نہیں کر سکتا یا تم کسی سے بات کرو۔ علیشا بھی اب اس کی نیچر سمجھ گئی تھی۔ صبح جب علیشا اٹھی تو اسے تائی اور ارسلان کے زور زور سے بولنے کی آوازیں آئیں۔ وہ جلدی سے اٹھی اور باہر لاؤنج تک گئی تو تائی جان اونچا اونچا رو رہی تھی اور بول رہی تھی، پتہ نہیں اس لڑکی نے ایسا کیا گھول کر پلا دیا ہے تم کو کہ تم اب اس عمر میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہو۔ وہ زاروں زار رو رہی تھی جبکہ ارسلان کے ماتھے پر بل تھے، لیکن وہ بہت ضبط کیے ہوئے بیٹھا تھا اور بہت تحمل سے اپنی ماں کو سمجھا رہا تھا کہ آپ میرے والدین ہیں، میں روز آتا رہوں گا آپ سے ملنے، میں آپ کی ہر ضروریات پوری کروں گا، لیکن اب میں اپنی بیوی کو یہاں نہیں رکھ سکتا۔ میں نے اس کے لیے الگ گھر لے لیا ہے اور آج ہم وہیں جا رہے ہیں، اور آپ کا یہ رونا میری سمجھ سے باہر ہے۔ آپ کو تو علیشا پسند ہی نہیں تھی، آپ تو اسے اس گھر میں رکھنا ہی نہیں چاہتی تھی، تو دیکھیں میں اسے آپ سے دور کر رہا ہوں کہ اب آپ خوش ہو جائیں۔ ارسلان یہ ساری باتیں تلخی سے بول رہا تھا جبکہ صفیہ بیگم نے روتے ہوئے ارسلان سے کہا، وہ بھی میری بیٹی ہے، مانا کہ میں پہلے اس کا یہاں رہنا برداشت نہیں کر رہی تھی، لیکن اب جب وہ تمہاری بیوی ہے تو مجھے وہ بھی اتنی ہی پیاری ہے جتنی کہ تم۔ ارسلان اپنی ماں کی اس مکاری بھری باتوں پر حیران رہ گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو علیشا حیران سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ارسلان اچانک یوں اسے الگ گھر لے کر دینے کی بات کر دے گا، حالانکہ اس نے تو اس سے کبھی ایسی کوئی بات کی ہی نہیں تھی۔ آخر میں ارسلان اپنی ماں کی طرف بڑھا
اور صفیہ بیگم کے قدموں میں بیٹھ گیا اور بولا، آپ جو مرضی کر لیں، لیکن آپ میری ماں ہیں، میرے لیے قابل احترام ہیں، لیکن اب اس گھر میں میرا رہنا مشکل ہے۔ میں روز آیا کروں گا، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں، لیکن امید ہے کہ میں آپ کے بلانے سے پہلے ہی آپ کی ہر ضرورت پوری کر دیا کروں گا، اور آپ دونوں کی خدمت کرنا بھی میرا فرض ہے، میں اس سے بھی انکار نہیں کروں گا، لیکن یہ میرا آخری فیصلہ ہے، ہم آج جا رہے ہیں۔ صفیہ بیگم نے ایک حیرانگی بھری نظر بیٹے پر ڈالی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ جو علیشہ کو اس گھر سے نکالنے کی پلاننگ کر رہی تھی، اور یوں اچانک اب اس کا بیٹا بھی انہیں چھوڑ کر جا رہا تھا۔ صفیہ بیگم کا تو کلیجہ ہی منہ کو آ رہا تھا۔ ایک بیٹا تھا، 2-3 سال اس نے بیٹے کی جدائی برداشت کی تھی، اور سوچ رہی تھی کہ جب وہ آئے گا تو اپنی بہن کی بیٹی سے اس کی شادی کر دے گی اور انہیں ہمیشہ اپنے پاس رکھے گی۔ لیکن یہ کیا ہو رہا تھا، انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بس پھر ارسلان اپنی بیوی کو لے کر ایک الگ گھر میں آ گیا، لیکن اس نے ماں باپ کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ ماں کا اصل چہرہ اس کے سامنے آ گیا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی ماں کو یہ بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی کہ آپ نے میری بیوی کے ساتھ کیا کیا، اور مجھے میری ہی بیوی کے خلاف بھڑکاتی رہیں، اور میں بھی پاگل ہر بار ماں کی باتوں میں آ جاتا۔ علیشہ نے بھی کئی بار ارسلان سے پوچھا کہ میں وہاں خوش تھی، آپ نے الگ گھر لینے کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ ہم وہیں رہتے تایا تائی کے ساتھ۔ لیکن ارسلان بڑے پیار سے علیشہ کو گلے لگاتے ہوئے بولا، میں اپنی بیوی کو فل پرائیویسی دینا چاہتا ہوں، اور یہ گھر بھی اب تمہارے نام ہی ہے، تمہارا بھی تو کوئی گھر ہونا چاہیے تھا نا، جسے تم کہہ سکو کہ یہ میرا گھر ہے۔ علیشہ اس بدلے ہوئے ارسلان کو دیکھ کر بہت خوش تھی۔ اس کے صبر کا بدصلہ اسے یوں ملے گا، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں مگن ہنسی خوشی رہنے لگے۔